ختم نبوت مصطفیٰ پر ایمان لانا لازمی اور ضروری کیوں ہے؟ اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر شخصی طور پر کوئی بھی اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا۔ ختم نبوت چونکہ مسئلہ ہی نہیں ہے، فقط مسئلہ نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ بھی وہ ہے جس پر ایمان کا مدار ہے، مدار ایمان و اسلام ہے، مدار اہل سنت والجماعت ہے۔ اور جس طرح عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مومن اور مسلم نہیں ہوتا، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر بھی کوئی شخص مومن اور مسلم نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی صفات کا بھی قائل ہو، مگر ذات و صفات میں وحدت کا قائل نہ ہو بلکہ شرکت کا تصور قبول کر لے، یہ شخص مومن، مسلم اور موحد نہیں ہوتا۔ فقط اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کافی نہیں ہے، شرکت کی نفی کر کے ذات و صفات میں وحدت کا اقرار اور دل سے تصدیق ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص حضور کی نبوت و رسالت کو مانتا ہو، آپ کی افضلیت کا بھی قائل ہو، مگر آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو، یہ بھی مومن اور مسلم نہیں ہے۔ حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت کے ساتھ آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا شخصی طور پر اپنے ایمان کے اس بات کے لیے لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ ختم نبوت قرآن کریم کی درجنوں نصوص کی آواز ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے متجاوز احادیث کا نتیجہ ہے، صدا ہے، اور اس امت میں اجماع امت کا مقام اجرا ہے۔ بھلا اس کا انکار کر کے کوئی شخص اسلام میں یا اہل سنت والجماعت میں کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ختم نبوت پر ایمان لانا ایک تو اس وجہ سے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر شخصی طور پر ہمارا ایمان ثابت نہیں ہوتا، دعوی ایمان بیکار ہوتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے عظمت نبوت محمدی کا اس بات و اظہار۔ ختم نبوت پر ایمان لانا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ حضور کی نبوت اور نبوت کی عظمت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کو فقط نبی ہی نہیں آخری نبی مانا جائے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے حضور کو جو نبوت عطا فرمائی وہ نوع نبوت کا اعلیٰ فرد ہے۔ تمام انبیاء کی نبوتوں میں شان والی نبوت وہ نبوت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ آپ کی نبوت کی بہت ساری عظمتیں ہیں، جن میں ایک عظمت یہ ہے کہ نبوت محمدی کی کوئی حد نہیں ہے۔ دیگر انبیاء کی نبوتوں کی حدیں ہیں، زمانے کی حد بھی ہے، علاقے کی حد بھی ہے،
افراد کی حد بھی ہے۔ قرآن کریم شاہد عدل ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے اہل مدین کی جانب ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی جانب حضرت صالح کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی جانب ان کے نسبی بھائی، خاندانی بھائی، قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، حضرت نوح کی قوم کی جانب ہم نے نوح کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ الغرض، ہر نبی کی نبوت کی حد تھی، باڑ ہر نبی کی نبوت کے آگے تھی، اس باڑ کو نبوت کراس نہ کر سکی۔ وہ زمانے کی بھی تھی، علاقے کی بھی تھی، افراد کی بھی تھی۔ آپ کی نبوت کی عظمت یہ ہے کہ کوئی دیوار اس نبوت کی راہ میں حائل نہیں ہے، نہ زمانے کی، نہ علاقے اور جگہ کی، نہ افراد کی۔ آپ ہر زمانے کے نبی ہیں، ہر زمانے کے نبی۔ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، آپ کے جانے کے بعد بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اب ہر زمانہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ آپ ہر علاقے کے نبی ہیں۔ پہلے علاقے تقسیم تھے، اس علاقے میں حضرت ابراہیم ہیں، اس علاقے میں حضرت لوط ہیں، ادھر حضرت موسیٰ ہیں، آگے مدین میں شعیب ہیں، ادھر یہ نبی ادھر وہ نبی، علاقہ بندی تھی۔ حضور آئے تو آپ ہر علاقے کے نبی ہیں۔ جب آپ آ گئے تو کرۂ ارض پہ دوسرا کوئی نبی نہیں رہا۔ آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے ایک ایک کر کے سب کو بلا لیا، جیسے سورج کے آنے سے پہلے ستارے ہوتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، سورج کے آنے سے پہلے ستارے ہوتے ہیں، سورج کی آمد سے قبل غائب ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی آمد سے قبل انبیاء تھے، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے غائب ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آپ مطالعہ کیجئے، روئے زمین پر دوسرا کوئی نبی نہیں رہا، اس لیے کہ سارے علاقے مصطفیٰ کے لیے خالی کرا لیے گئے۔ آپ ہر علاقے کے نبی ہیں، وگرنہ آپ سے پہلے ایک وقت میں کئی انبیاء دنیا میں ہوتے تھے، ایک اس علاقے میں، دوسرا اس علاقے میں، تیسرا اس علاقے میں۔ افراد کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طبقے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، خاص قوم کے لیے، خاص گروہ کے لیے نہیں۔ یہ بات دیگر انبیاء کے بارے میں تو کتاب و سنت میں ملے گی کہ افراد کے اعتبار سے ان کا کوئی دائرہ تھا، لیکن حضور کے بارے میں نہیں ملے گی۔ آپ کے لیے اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب اعلان فرمائیے، اعلان فرمائیے کہ یہ آپ کی نبوت کو دیگر انبیاء کی نبوت پہ قیاس نہ کر لیں۔ ان کو کہہ دو یا ایھا الناس، اے روئے زمین کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تمہاری طرف، آگے تاکیداً فرمایا تم سب کی طرف، جمیعاً رسول بن کر آیا ہوں۔ جمیعاً کا لفظ لا کر احاطہ کر دیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، انبیاء میں سے تمہارے حصے میں آیا ہوں، میں انبیاء میں سے تمہارا حصہ ہوں، تمہارا۔ وانتم حظی من الامم،
اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، میرے علاوہ تم کسی اور نبی کے کھاتے میں نہیں ڈالے جا سکتے۔ بعثت مصطفیٰ کے بعد مومن ہو تب، کافر ہو تب، سب حضور کی امت ہے۔ مومن امت اجابت کہلاتے ہیں، کافر امت دعوت کہلاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے کالے، عربی اجمی، ہر ایک کے لیے نبوت کا تاج پہن کر آئے۔ تو جیسے رب کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں، ایسے ہی مصطفیٰ کی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں۔ رب کی ربوبیت غیر محدود ہے، مصطفیٰ کی نبوت غیر محدود ہے، ساری حدیں اٹھ گئی۔ یہ نبوت محمدی کی عظمت ہے۔ اس کے اس بات اور اظہار کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عظمت کا تقاضا یہ ہے، آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، اجرائے خلافت کے تصور کی بداہت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ختم نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا اجرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ میں سے کچھ افراد کو خلافتیں عطا فرمائی اپنی اپنی باری پر، اور اس کا وعدہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار کر آپ کی حیات طیبہ میں کر دیا۔ آیت استخلاف پڑھیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ آیت استخلاف ہے جس کے کچھ الفاظ میں نے پڑھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نزول آیت کے وقت جو صحابہ موجود تھے ان میں سے کچھ افراد سے خلافت کا وعدہ کیا۔ من کم کا کم خطاب پہ دلالت کرتا ہے اور من تبعیض پہ دلالت کرتا ہے۔ مخاطب صحابہ تھے اور خلافت کا وعدہ بعض صحابہ سے، اور پھر جو نزول آیت کے وقت موجود تھے ان میں سے اللہ نے 4 کو خلافت عطا فرمائی۔ ایک حضرت ابو بکر کو، ایک حضرت عمر کو، ایک حضرت عثمان کو، ایک حضرت علی۔ حضرت حسن اور معاویہ رضی اللہ عنہما نزول آیت کے وقت موجود نہیں تھے۔ صحابہ کرام میں نہیں آتے تھے، اس لیے اس آیت میں کیا جانے والا وعدہ خلافت ان تک نہیں پہنچتا۔ تو جو موجود تھے ان میں سے اللہ نے 4 کو خلافت عطا فرمائی۔ اب یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت استخلاف میں خلافت کا وعدہ بھی اللہ نے کیا اور خلافت عطا کر کے اسے پورا بھی اللہ نے کیا۔ جب وعدہ کرنے والے بھی اللہ ہوں، اس کی تکمیل اور ایفا کرنے والے بھی اللہ ہوں، تو پھر کوئی شخص یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کا نمبر اسے مل جائے، اس کا نمبر اسے مل جائے؟ اگرچہ آئے اسی راستے سے تھے جو شریعت نے بتایا۔ اجرائے خلافت کے تصور کے بدیہی ہونے کے لیے، خلفائے راشدین کے فیصلوں اجتہادات کو سنت کی سند عطا کرنے کے لیے، جس کا اللہ نے اپنے نبی سے ذکر کروایا۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر ختم نبوت پر ایمان نہ ہو تو یہ ساری حقیقت
کالآدم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے حضور کی ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے۔ تیسری وجہ ہے اس امت کی افضلیت کا اثبات اور اظہار۔ اس وجہ سے بھی حضور کی ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس امت کی امت محمدی فضیلت اور عظمت کے اثبات و اظہار کے لیے، جیسے حضور نبیوں میں افضل ہے، آپ پر اترنے والی وحیوں میں افضل ہے، آپ کے صحابہ انبیاء کے صحابہ میں افضل ہے، ویسے ہی آپ کی امتوں میں افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں انبیاء میں آخری نبی ہوں، اور آخری ہونا حضور کی عظمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجوداً مقدم ہے، ظہوراً مؤخر ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے آپ کی روح کو پیدا فرمایا، وجوداً مقدم فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، اور جہاں ایک حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اس نوری سے مراد بھی روح ہی ہے، کیونکہ روح بھی ایک نورانی اور لطیف جوہر ہے۔ تو آپ وجوداً مقدم ہیں، ظہوراً مؤخر ہیں۔ اللہ نے سلسلہ انبیاء میں سب سے آخر میں آپ کو بھیجا ہے۔ وجود میں تقدیم افضلیت کا باعث ہے، ظہور میں تاخیر افضلیت کا باعث ہے۔ تو جیسے آخر الانبیاء ہونا حضور کی عظمت ہے، ایسے ہی آخر الامم ہونا آپ کی امت کی عظمت ہے۔ اب آپ کہیں گے آخر الامم ہونا امت محمدیہ کی عظمت کیسے ہے؟ اس کی چند ایک وجوہات ذکر کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے، جو پہلی امتیں ہیں ان کا برزخ لمبا ہے، اس امت کا برزخ چھوٹا ہے، ادھر طویل ادھر قصیر۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کے زمانے کو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ مرنے سے لے کر یوم یبعثون تک کا زمانہ ہے، دوبارہ اٹھنے تک کا زمانہ، تو یہ برزخ ہے۔ باقی امتوں کا لمبا ہے، اس امت کا سب سے مختصر ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے فوت شدگان ہیں وہ آج تک برزخ میں ہیں، حضرت نوح کے زمانے کے فوت شدگان آج تک برزخ میں ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے زمانے کے فوت شدگان آج تک برزخ میں ہیں۔ تو وہ پہلے سے برزخ میں ہیں، اس امت میں جو فوت ہو رہے ہیں یہ پہلی امتوں کے افراد سے بعد میں فوت ہوئے، لہٰذا ان کا برزخ مختصر ہے، ان پہلوں کا طویل ہے، اور برزخ کا مختصر ہونا یہ اس امت کی عظمت ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلو، ضمناً آ گئی۔ مرنے کے بعد حیات ثابت ہے قرآن و سنت سے، مرنے کے بعد حیات ثابت ہے قرآن و سنت سے۔ اس حیات کو ہمارے بعض بزرگوں نے حیات فی القبر یا حیات قبری لکھا، بعض نے حیات برزخی لکھ دیا، حیات برزخی لکھ دیا۔ اب اس سے بعض لوگوں نے یہ شبہ پیش کیا یا لوگوں کو ورغلانا شروع کیا کہ مرنے کے بعد جو حیات ہوتی ہے وہ قبر میں نہیں ہوتی، وہ علیین یا سجین میں ہوتی ہے، قبر میں نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب حیات برزخی لکھ رہے ہیں، حضرت تھانوی نے حیات برزخی لکھا ہے، حضرت مدنی نے حیات برزخی لکھا ہے۔ قبر کی حیات کو تو ذکر نہیں کیا، پتہ چلا یہ قبر مٹی کا گڑھا ہے، اس میں کوئی حیات عذاب و ثواب نہیں ہوتا، یہ سارے علیین یا سجین کے معاملات ہیں، تو قبر کا ہی معاملہ ختم کر دیا کہ یہ قبر ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے،
حیات کی ایک جگہ ہے اور ایک زمانہ ہے۔ مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے اس زندگی کا ایک زمانہ ہے اور ایک مکان ہے۔ مکان قبر ہے، وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ زمانہ برزخ ہے، مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کے زمانے میں قبر میں ان کی حیات ہے۔ اب بعض لوگوں نے کیا کیا، برزخ کے لفظ کو بنیاد بنا کر قبر کی نفی کر دی کہ اس قبر میں زندگی کوئی نہیں۔ حالانکہ اہل علم نے جو اصول لکھا، تناقض کے جو اصول اور شرائط ذکر کیے، ان میں یہ بات واضح طور پہ لکھی کہ زمانے کی نفی زمانے سے ہوتی ہے، مکان کی نفی مکان سے ہوتی ہے، زمانے کی نفی مکان سے نہیں ہوتی، مکان کی نفی زمانے سے نہیں ہوتی۔ ایک شے کے لیے زمانہ اور مکان دونوں ثابت ہوتے ہیں۔ اب مثلا میں اس وقت بیٹھ کر واز کر رہا ہوں، اب میرا واز کرنا یہ ایک فعل ہے، گفتگو کرنا، تقریر کرنا یہ ایک فعل ہے، میرا گفتگو کے لیے بیٹھنا یہ دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک تو اس جگہ کا جس پر بیٹھ کر میں گفتگو کروں، ایک اس وقت کا جس وقت کے اندر گفتگو کروں۔ اب وقت کیا ہے؟ 2:15۔ وقت کیا ہے؟ 2 سے لے کر 3 تک کا، یہ ہے وقت۔ 2 سے لے کر 3 تک، اس درمیان کے گھنٹے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہے وقت، زمانہ۔ جگہ کیا ہے؟ مسجد، یہ مسجد۔ اب جگہ کی نفی جگہ سے ہوتی ہے، وقت سے نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے فاروقی صاحب مسجد میں ہے، دوسرا کہتا ہے گھر میں ہے۔ ان میں تو تناقض اور تعارض آئے گا کہ اگر میں مسجد میں ہوں تو گھر میں نہیں، گھر میں ہوں تو مسجد میں نہیں۔ جگہ جگہ کی نفی کرے گی، ایک جگہ میں ہے دوسری میں نہیں، دوسری میں ہے تو پہلی میں نہیں۔ ایک کہتا ہے مسجد میں ہے، دوسرا کہتا ہے گھر میں ہے۔ اب لامحالہ ایک کی بات سچی ہے، ایک کی سچی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جگہ سے جگہ کی نفی ہوتی ہے، لیکن اگر زمانے سے آپ جگہ کی نفی کرنا چاہیں تو نہیں ہوگی۔ ایک بندہ کہے وہ مسجد میں نہیں ہے، وہ تو دن میں ہے، وہ مسجد میں نہیں ہے، وہ تو دن میں ہے، وہ تو جمعے کے وقت میں ہے، وہ تو 2 سے 3 کے درمیان میں ہے، مسجد میں نہیں ہے، تو یہ بات ہی غلط ہے۔ میں مسجد میں بھی ہوں، میں جمعے کے وقت میں بھی ہوں، 2 سے 3 کے درمیان بھی ہوں، تو یہ دونوں باتیں سچی ہیں۔ تو جگہ سے وقت کی نفی نہیں ہوتی، وقت سے جگہ کی نفی نہیں ہوتی، وقت سے وقت کی نفی ہوتی ہے۔ ایک بندہ کہے دن میں ہے، دوسرا کہے دن میں نہیں ہے، رات میں ہے، تو بات تو ایک ہی سچی ہوگی، دن میں ہوں رات میں نہیں، رات میں ہوں گا تو دن میں نہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے تک کا جو زمانہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں حیات ہے تو زمانے کی طرف نسبت کر کے حیات برزخی کہہ دیا گیا، لیکن اس زمانے میں جو زندگی ہے اس کا مقام قبر ہے، تو مقام اور جگہ کی طرف نسبت کر کے اسے حیات قبری کہہ دیتے ہیں یا حیات فی القبر کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بزرگ نے حیات فی القبر کا لفظ استعمال کر لیا، کسی نے حیات قبری کہہ دیا، کسی نے حیات برزخی کہہ دیا، تو برزخ سے قبر کی نفی نہیں ہوتی، قبر سے برزخ کی نفی نہیں ہوتی، زمانے سے جگہ کی نفی نہیں، جگہ سے زمانے کی نفی نہیں۔ تو مرنے کے بعد کی حیات قبر میں بھی ہوتی ہے، برزخ میں بھی ہوتی ہے، تو لفظ برزخ سے قبر کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یا اس پہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ تو یہ ایک مغالطہ ہے جو ہمارے بعض لوگوں کو دیتے ہیں، دیکھو جی حیات برزخی لکھا ہے، حیات قبری نہیں لکھا، تو لہٰذا قبر یہ ہے ہی نہیں۔ قبر کا معنی ہے مقر المیت، جہاں جا کے میت ٹھہر جائے وہی اس کی قبر ہے، اور عام طور پر اس مٹی کے گڑھے میں ٹھہرتی ہے، اس لیے یہی قبر ہے۔
قرآن و حدیث میں اسی کو ہی قبر کہا گیا ہے۔ اور اس قسم کے مغالطے اور بھی بہت ہیں۔ ایک مغالطہ یہ ہے، دیکھو جی فلاں بزرگ نے لکھا ہے حیات روحانی، تم کہتے ہو جسم کی بھی حیات ہے۔ فلاں بابے نے لکھا ہے حیات روحانی، تم جسمانی حیات کے بھی قائل ہو۔ بھائی جس نے حیات روحانی لکھا اس میں جسم شامل ہے۔ یہاں بھی ایک اصول ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے۔ اس دنیا میں، عالم دنیا میں جسم اصل ہے، روح تابع ہے۔ عالم آخرت میں روح اصل ہے، جسم تابع ہے۔ اس دنیا میں جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، اور اس دنیا میں روح اصل ہے، جسم اس کے تابع ہے۔ تو یہاں جب کہا جاتا ہے حیات جسمانی، تو اب کیا اس حیات سے روح کو نکال دیں گے؟ نہیں نکالی جا سکتی۔ تو اس جہان کے لیے جب کہا جاتا ہے حیات روحانی، تو کیا وہاں ہم اس سے جسمانی حیات کو نکال دیں گے؟ جیسے اس دنیا کی حیات جسمانی میں روح بھی شامل ہے، وہاں حیات روحانی میں جسم بھی شامل ہے۔ یہاں اگر کسی کو تکلیف پہنچے اسے کہتے ہیں اذیت جسمانی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں وہ اذیت فقط جسم پہ آئی ہے، روح پہ نہیں آئی۔ روح پہ بھی اذیت آتی ہے، لیکن اس جہان میں اصل چونکہ جسم ہے، اذیت کی نسبت جسم کی طرف کر کے کہتے ہیں تکلیف جسمانی، اذیت جسمانی۔ اس دنیا میں اصل روح ہے۔ جب عذاب و ثواب ہوتا ہے تو اس کی نسبت روح کی طرف کر کے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس میں جسم شامل نہیں ہے۔ تو نسبت اصل کی طرف کی جاتی ہے، جو فرع ہوتی ہے وہ ویسے اس میں آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مغالطہ ہے جی فلاں بزرگ نے حیات روحانی لکھا تو روح کو تو ہم بھی زندہ مانتے ہیں، لہذا جسم کی زندگی کی بات کیوں کرتے ہو؟ جیسے یہاں جسم اصل، روح تابع، اذیت اور حیات کی نسبت جسم کی طرف اصلاً ہوتی ہے، روح ضمناً شامل ہوتی ہے۔ اس جہان میں روح اصل، جسم تابع، وہاں نسبت روح کی طرف اصلاً ہوتی ہے، جسم تابع ہوتا ہے۔ خیر عرض میں یہ کر رہا تھا، اس امت کا برزخ قلیل ہے، سابقہ امتوں کا برزخ اس کی بنسبت طویل ہے، اور یہ نبی کی امت کی عظمت ہے۔ اس کا سبب مصطفیٰ کی ختم نبوت ہے۔ پہلی امتوں میں سے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کو اللہ نے دعوت و تبلیغ میں انبیاء کا نائب بنایا ہو، دعوت و تبلیغ کا فریضہ امت کے سپرد کیا ہو۔ نہ ہی کوئی نبی ایسا گزرا جس نے اپنی زندگی میں ایک جماعت تیار کی، ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے کر اپنی امت کو یہ کہا کہ میرے بعد اس کے پیچھے چل پڑنا۔ کسی نبی نے کوئی جماعت تیار کر کے جاتے وقت یہ سبق اور درس نہیں دیا کہ میں جا رہا ہوں، ان کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد ان کی اقتدا کر لینا، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ایک نبی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ بخاری کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، 491 صفحہ پہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی دنیا سے جاتا اس کی جگہ دوسرا آ جاتا۔ تو جماعت کی طرف لوگوں کو متوجہ کر کے ان کی اقتداء کا درس دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دعوت و تبلیغ میں امت کو نائب بنانے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ یہ کب آئی؟ فرمایا انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وسیکون خلفاء، خلفاء ہوں گے، فیکثرون، کثرت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ امت کے سپرد کر دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، غائبین تک پہنچانا ان موجودین کی ذمہ داری ہے۔ علماء کے لیے فرمایا
العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے نائب ہیں، انہیں نیابت اور وراثت کا اعزاز بخشا، یہ نبی کی امت کی عظمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ جب ختم نبوت کا اقرار نہیں ہوگا تو یہ عظمت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ تو امت کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت پہ ایمان لایا جائے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، توجہ، جو حدیث میں نے پڑھی یہ بخاری شریف جلد اول صفحہ 491 پہ آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی، ایک نبی جاتا، خلفہ نبی، اس کی جگہ دوسرا آ جاتا۔ تو یہ سیاست انبیاء کا منصب ہے، انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء سیاست کرتے تھے۔ اور مجھے بتائیے، ختم نبوت کی برکت سے انبیاء کی میراث، علم، عمل، اخلاص، اہل سنت والجماعت مال میں میراث کے قائل نہیں ہے انبیاء کے لیے۔ انبیاء کی میراث علماء کے پاس ہے، ان کے وارثین اور نائبین کون ہیں؟ علماء۔ تو جب سیاست انبیاء کرتے تھے، دور حاضر میں انبیاء کے نائبین علماء ہیں، تو پھر اپنے ذہن کا علاج کرانا چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں مولویاں دا سیاست سے کی کام ہے۔ مولوی سیاست میں نہیں ہے تو ٹرانسجینڈر جیسے ایکٹ پاس ہو رہے ہیں۔ یہ انبیاء کا منصب ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارا یہ معاشرہ علماء پہ بڑا برستا ہے۔ دیکھو جی، اسمبلی میں علماء ہیں، وہ کیوں نہیں بولے؟ بھئی وہ بولتے ہیں، تمہیں سنتا نہیں، اور اگر سن جائے تو تمہاری وابستگیاں اپنی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اس قدر جذباتی ہوتی ہیں کہ تم پس پشت ڈال کر الزام لگانے سے باز نہیں آتے۔ حقیقت پسند نہیں ہے نا، حقیقت پسند نہیں ہے۔ تو یہاں ایک بات آپ پلے باندھ لیں، ایک بات پلے باندھ لیں، جب بھی دین اسلام کے خلاف کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو ہماری نظریں علماء کی طرف ہوتی ہیں کہ علماء اس کو مسترد کریں، اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کریں، اس کو پاس ہونے سے روکیں، اس کو ایکٹ بننے سے روکیں۔ ایکٹ کب بنتا ہے؟ جب 3 مقامات سے گزر جاتا ہے، جن میں اسمبلی ہے، سینٹ ہے، پھر اس کے بعد ایوان صدر ہے۔ جب ان تینوں سے گزر گیا، تینوں نے اوکے کر دیا، تو پھر وہ ایکٹ بن جاتا ہے۔ ایکٹ، یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بن چکا ہے۔ اب ہم مولویوں کو کوس رہے ہیں، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے کیوں نہیں روکا، جماعت اسلامی نے کیوں نہیں روکا؟ مجھے آپ بتائیے، امیدیں آپ ساری علماء سے لگا کے بیٹھے ہیں، کبھی ووٹ بھی علماء کو دیا ہے؟ دیا ہے کبھی علماء؟ جب ووٹ کی باری آتی ہے اس وقت تو آپ کی دیگر سیاسی پارٹیاں، دیگر سیاسی جماعتیں، اور جب اسلام کے خلاف ہونے والی سرگرمیوں کو روکنے کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں مولوی اگے کیوں نہیں ہوں دے۔ بھائی یہ ساری چیزیں روکی جاتی ہیں ایک ہتھیار سے، وہ ہتھیار تم نے علماء کو دیا نہیں، اور اگر علماء ان کو روکنے کے لیے تلوار اٹھا کے میدان میں آئیں، جیسے مجاہدین اسلام پر سرے پیکار ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی جبراً اپنے عقائد مسلط کر رہے ہیں، جبراً اپنا مذہب مسلط کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جب اسلام کے خلاف کوئی بل پاس ہوتا ہے، آئین پاکستان کے خلاف کوئی سرگرمی منظر عام پہ آتی ہے، تو اس وقت ہم اپنی سیاسی پارٹیوں کی طرف، کارکن مسلم لیگ کا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا ہوتا ہے، پی پی کا ہوتا ہے، اور وہ گالیاں مولانا فضل الرحمان کو دے رہا ہوتا ہے، جماعت اسلامی کو دے رہا ہوتا ہے، راہ حق پارٹی کو دے رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی کچھ کیا جاتا ہے اس ووٹ کی پاور سے جو تم نے ان کو دی ہی نہیں۔
اگر امیدیں ان سے لگاتے ہو تو ووٹ بھی ان کو دیا کرو، اور پھر اگر 1 2 4 MNA MPA بن بھی جائیں پھر وہاں اکثریت دیکھی جاتی ہے، اکثریت دیکھی جاتی ہے، وہ اکثریت تو تم نے آج تک دی نہیں، تنقید کر رہے ہو۔ پھر آپ یہ کہیں گے اچھا جب اکثریت بھی نہیں اور اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے ایکٹ بھی بن رہے ہیں، قانون خلاف اسلام پاس ہو رہے ہیں، پھر یہ اسمبلیوں میں کیوں ہیں؟ ان کو ویسے باہر آ جانا چاہیے۔ نہیں بھائی، پھر بھی رہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب چھپ چھپا کے پاس ہوتے ہیں، پھر سرعام ہوا کریں گے۔ اب پاس ہونے میں وقت لگتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جس وقت ایکٹ بنا اس وقت کورم پورا نہیں تھا، کورم پورا نہیں تھا، اور جب کورم پورا نہ ہو اس وقت آواز اٹھانے والا آواز اٹھاتا ہے لیکن اس کی آواز اکثریت میں دب جاتی ہے، کیا کرے؟ اس نے تو اتمام حجت کر دیا، اپنا فرض پورا کر دیا، آگے جو اس پہ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا اس میں دیکھیں قصور کس کا ہے، قصور کس کا ہے۔ ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اب میں نے اپنے ممبر پہ بیٹھ کے اس کی ساری حقیقت بتا دی۔ بھئی گلیوں میں جا کے ایک ایک کو کیسے روکوں؟ بھنگڑے نہ ڈال، نبی کی ولادت کی خوشی منانے سے تجھے کسی نے نہیں روکا، پر ناچ تو نہ۔ ولادت کی خوشی منانے سے کسی نے نہیں روکا، پر مرد و عورت کے ساتھ ایک تنگ گلی میں اکٹھا تو نہ ہو۔ میں خوشی منانے سے تو نہیں روکتا، پر انڈین گانوں پہ ڈانس تو نہ کر۔ تو نے کب سے گانے کو جشن کا نام دے دیا؟ کب سے ناچ کو جشن کا نام دے دیا؟ کب سے مجرے کو جشن کا نام دے دیا؟ تو نے کب سے اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کے ڈیزائن بنوا کر اس پہ محمد کا اسم لکھنے کو جشن کا نام دے دیا؟ شریعت سے بھی پوچھ لے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے، نبی کی سیرت اور سنت کو بھی پڑھ لے، طرز مسرت کیا ہے۔ تو میں یہی کر سکتا ہوں۔ تو میرے بھائی، جو ہم نے دیا ہے امیدیں بھی اس کے مطابق باندھو، البتہ اتمام حجت کرنے میں کوئی کسی نے کسر نہیں چھوڑی۔ اور پھر ہمارے علماء پہ ایک یہ اعتراض عوام بڑا کرتی ہے، بڑا، کہ جی علماء یہ اسمبلیوں میں ہوتے ہیں، قانون بن جاتے ہیں، یہ حکومت کے ساتھ ہیں۔ بھائی بات سنیں، اگر 2 سیاسی جماعتیں ہیں، ظاہر ہے انہی میں سے کسی نہ کسی نے اقتدار میں آنا ہے، چلو بالفرض والمحال دونوں بری ہیں۔ اب علماء نے دیکھنا یہ ہے کہ کم بری کون سی ہے، کم بری کون سی، عام احوال میں اس کے ساتھ رہ کر اس قسم کے خلاف اسلام قوانین کی راہ میں رکاوٹ بنا جائے۔ اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں کسی بھی جماعت کے سیاسی حضرات، کوئی بھی سیاسی پارٹی، تو اس وقت ساتھ رہنے کی ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ چلو ان کے ساتھ رہ کے کچھ ان کے کانوں میں حق کی آواز ڈالتے رہیں گے، کچھ رکاوٹ پیدا کرتے رہیں گے۔ جس اختیار تک یہ پہنچ گئے ہیں، جس کرسی تک یہ پہنچ گئے ہیں، اگر انہیں کسی کا شرم حیا نہ ہوا تو اب تک ختم نبوت کا قانون بھی ختم ہو چکا ہوتا، ناموس رسالت کا قانون بھی ختم ہو چکا ہوتا، ہمارا خاندانی نظام بھی تہ و بالا ہو چکا ہوتا۔ اب تک جو تاخیر ہوئی ہے یہ علماء کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ نہیں چاہتے، اور نہ ساتھ ہونا ان کی مکمل تائید ہوتی ہے، نہ مکمل توثیق ہوتی ہے۔ 2 مصیبتیں ہوں، ایک بڑی ہو ایک چھوٹی ہو، تو مجبوری کے تحت چھوٹی مصیبت کو گلے لگانا پڑتا ہے۔ اہل علم کی ایک اصطلاح ہے احون البلیتین، 2 بلاؤں میں سے جو آسان ہو، چھوٹی ہو، اسے گلے لگا لو۔ اب علماء کے ساتھ ہونے کی اتنا اختیار ہے وزیر اعظم کے پاس، صدر کے پاس، اقتدار میں آنے والی جماعت کے پاس، وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب تک بڑا کچھ ہو چکا ہوتا اگر علماء نہ ہوتے۔ یہ سارا رکوا بھی نہیں سکتے، یہ خلاف اسلام سرگرمیاں ساریاں نہیں رکوا سکتے، اور نہ یہ اسلام لا سکتے ہیں، کیونکہ
اس کے لیے جو اسباب چاہیے وہ مہیا ہی نہیں ہے۔ افغانستان میں عمارت اسلامیہ قائم ہوئی تھی، پوری دنیا ٹوٹ پڑی تھی۔ تو یہ صرف ہمارے ملک کا داخلی مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں اسلام لایا جائے، اب یہ عالمی سطح کا مسئلہ ہے، اور ہم تو اپنی خود مختاری آزادی کے بارے میں متشکک ہیں۔ تو عرض میں نے یہ کیا، اب یہ ہے کہ اگر ہوں گے تو کم از کم کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہوں گے، سر عام یہ چیزیں پاس نہیں ہوں گی، موقع تلاش کریں گے، فوراً نہیں ہوں گی، تاخیر ہوگی۔ جب تاخیر ہوگی تو 10 سال میں ایک پاس ہوا، اگلے کو 10 سال اور چاہیے، اور اگر یہ نکل گئے تو 10 دنوں میں 10 پاس ہوں گے، 10 دنوں میں 10 پاس ہوں گے۔ کچھ حقیقت سمجھیے، فقط یہ ہی نہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جذباتی وابستگی کی وجہ سے دینی جماعتوں کو رگیت دیں، علماء کو رگیت دیں، جی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی۔ تو میرے بھائی جس کے ساتھ ہیں ان کو بہت ساری چیزوں سے روکا ہوا ہے، ساریوں سے ہم نہیں روک سکتے۔ آپ نے ہمیں قوت کون سی دی ہے؟ کیا آپ نے ہمیں اکثریت دی ہے؟ ہاں، جتنا علماء کو ملا اس کے مطابق جتنی رکاوٹ ڈال سکتے تھے ڈالی ہے، جو کر سکتے تھے کیا ہے۔ اس سے آگے رکاوٹ نہیں، اس سے آگے کارکردگی نہیں، تو اس میں علماء کا قصور نہیں۔ اپنی طاقت کے مطابق بندہ وزن اٹھاتا ہے، جتنی طاقت ہوگی اتنا وزن اٹھائے گا، تو جتنی آپ نے قوت دی ہوگی اتنا علماء کام کریں گے۔ جب انگریز نے جاتے ہوئے ووٹ کی پرچی پر انتقال اقتدار کا قانون بنا دیا، یہاں سر گنے جانے لگے، جمہوریت ہے نا، سر گنے جانے لگے، صاحب سر کا وزن اور حیثیت نہیں دیکھی جاتی، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات ہی غلط ہے کہ سیاست میں علماء کا کیا کام ہے۔ بھئی انبیاء کے وارث یہ ہیں، اور کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء۔ افغانستان والوں نے بتا دیا سیاست علماء کے پاس ہو تو امن اتنا ہوتا ہے جتنا ان کے علاوہ شاید ہی کسی اسلامی ملک میں ہو۔ اپنا سکہ بھی دیکھ لیں، ان کا بھی دیکھ لیں، اپنی معیشت بھی دیکھ لیں، ان کی بھی دیکھ لیں۔ علماء کے پاس ہے، ان کو دقیانوسی کے تانے دیے جاتے ہیں، چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، لیکن اس داڑھی اور پگڑی والے نے دنیا کو بتا دیا کہ جیسا نظام ہم نے قائم کیا ہے اگر دنیا میں کہیں ہے تو دکھاؤ۔ ابھی ان کے پاس وہ اسباب اور وسائل نہیں ہیں، تو سوچئے علماء کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور یہ جو ہمارے نوجوان فیس بک پہ، میڈیا پہ علماء کی غلط تصویریں بناتے ہیں، غلط لکھتے ہیں اور ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ انبیاء کے نائب ہیں، وارث ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ ہو سکتا ہے حقیقت آپ تک نہ پہنچتی ہو، اس وقت تو بس اپنے مخالف کو مغلوب کرنے کی دوڑ ہے۔ اس وقت حقائق کو دیکھنے والی ذہنیت ختم ہو چکی ہے، حقائق کے مطابق اپنی سوچ بدلنے والی سوچ ختم ہو چکی ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت یہ ہے، امت کی، کہ حضور کی ختم نبوت پہ ایمان لایا جائے، دعوت و تبلیغ اس امت کے سپرد کر دیا گیا اس فریضے کو، یہ ختم نبوت کی برکت سے ہے، وگرنہ امتیں پہلے بھی تھی، نبی کے بعد نبی آ جاتا، دعوت و تبلیغ کا فریضہ کسی نبی کی امت کے سپرد نہیں ہوا۔ پھر اس امت کے سامنے پہلی امتوں کے عیوب ہیں، کس نے کیا کیا، لیکن اس امت کے عیوب پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ میدان محشر میں بھی یہ ہوگا کہ کوئی نبی اور کسی نبی کی امت اس امت کے عیوب پہ مطلع نہیں ہو سکے، اور اگر اس کے بعد کوئی امت ہو تو پھر اس امت کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ تو عظمت امت محمدی کا تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت پہ ایمان لایا جائے۔ اور آخری وجہ ذکر کرتا ہوں، تکمیل اسلام کا، کاملیت اسلام کا تقاضا ہے کہ حضور کی ختم نبوت پہ ایمان لایا جائے۔ دین اسلام کامل و مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے تکمیل دین کا اعلان فرما دیا۔ اب کسی کی نبوت کے تصور کو قبول کریں تو کس لیے؟ نبی آئے تو کس لیے؟ نہ تنسیخ کے لیے آ سکتا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا
ناتی بخیر منہا او مثلیہا، نسخ کا ضابطہ یہ ہے کہ ناسخ منسوخ سے بہتر ہونا چاہیے، نہیں تو کم از کم اس کے برابر ضرور ہو۔ اور حضور کے دین کی محفوظیت، تاریخیت، جامعیت، کاملیت، عملیت اس قدر ہے کہ کوئی دین اس کے برابر بھی نہیں ہے، اوپر ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو اسے کوئی منسوخ کرے تو کیسے کرے؟ تنسیخ کے لیے آنے کا دروازہ بھی بند، تکمیل کے لیے آنے کا دروازہ بھی بند۔ نبی کا دین ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں حدود و قصاص کے قوانین مکمل ہیں، معیشت کے اصول مکمل ہیں، سیاست کے اصول مکمل ہیں، حکمرانی کے طرز جو بتائے وہ کامل و مکمل ہیں۔ اب کوئی آئے تو کس لیے آئے؟ تکمیل کے لیے بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ جب گلاس دودھ سے بھر جائے، اس میں مزید دودھ ڈالا جائے، وہ پہلے کے بھی ضیاء کا سبب بنتا ہے۔ اب دین کا برتن بھر چکا ہے، اس میں اور کچھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے نبوت کی تکمیل فرما کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ جسے حلال کرنا تھا اسے حلال کر دیا، جسے حرام کرنا تھا اسے حرام کر دیا۔ اب ہے کوئی مائی کا لال جو حلت و حرمت کی تبدیلی کر سکے؟ اللہ کے نبی کی شریعت نے بکری کو حلال کیا، خنزیر کو حرام کیا، دودھ کو حلال کیا، شراب کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، ماں بہن بیٹی بھانجی بھتیجی سے نکاح کو حرام کیا، کزنوں سے نکاح کو حلال کیا۔ کوئی ہے مائی کا لال جو بکری کو حلال کرے، بکری کو حرام کرے، خنزیر کو حلال کرے، دودھ کو حرام کرے، شراب کو حلال کرے، جو ماں بہن بیٹی سے نکاح کو حلال کرے اور کزنوں سے نکاح کو حرام کرے؟ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے۔ اب کوئی آئے تو کس لیے آئے؟ دین کامل و مکمل ہے، دین اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اب قیامت تو آئے گی لیکن حضور کے بعد نبی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ تو ختم نبوت پر ان وجوہات کی بنا پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ بات پلے باندھ لے کہ حضور جیسے نبی اور رسول ہیں، نبیوں میں افضل ہیں، ویسے ہی آپ آخری نبی ہیں۔ جیسے پہلی دو حقیقتوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے، ایسے ہی آخری حقیقت کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، وگرنہ ہمارا سینہ ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔